اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان کے دل کے انتہائی قریب ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اور میں آپ سے یہ درخواست ابتدا میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس وقت آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں، چاہے آپ بزرگ ہیں، چاہے آپ جوان ہیں، چاہے آپ بچے ہیں، آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے رہیے گا صاحب، کیونکہ یہ آپ کی شہرت کا مسئلہ ہے، یہ آپ کی ایمان کا مسئلہ ہے جس کو آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، پوری دنیا میں اس وقت 1.5 ارب کے قریب ناظرین مسلمان ہیں اور سبھی مغموم ہیں۔ کس لیے مغموم ہیں؟ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اس وقت مسجد اقصی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہے۔ بات یہ ناظرین کہ آج 72 برس سے اوپر ہو گئے، بیت المقدس کی مقدس سرزمین لہو لہو ہے۔ وہ مقدس سرزمین لہو لہو ہے ناظرین جہاں مسجد اقصی ہے، وہ مسجد اقصی جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہ قبلہ اول جو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ اسی مسجد اقصی کے نمازیوں کی ناظرین کئی نسلیں بموں اور دھماکوں کی گونج میں، گولیوں کی تھڑتھڑاہٹ میں اور اسلحے کے سائے میں آ کر چلی گئیں، جن کو یہ معلوم ہی نہیں کہ امن ہوتا کیا ہے، آزادی ہوتی کیا ہے ناظرین، جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ آزاد فضا کے اندر سانس کیسے لی جاتی ہے، جو یہ جانتے ہی نہیں کہ آزاد فضا کے اندر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیسے کیے جاتے ہیں، کہ ہر وقت مساجد میں اسلحہ اور ہر وقت اسلحے کے سائے میں سجدے جنہوں نے ادا کیے ناظرین، ان کو کیا معلوم کہ آزادی ہوتی کیا ہے۔ کہ قبلہ اول کی حیثیت رکھنے والی مسجد اقصی کی سب سے بڑی فضیلت ناظرین یہ ہے کہ نماز فرض ہونے کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان اسی جانب رخ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے ناظرین۔ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور جگہ کا رخ نہیں کیا بلکہ قبلہ اول کا رخ کیا، اور اسی رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ناظرین مسلمانوں نے بھی قبلہ اول کی جانب رخ کیا۔ یہی وہ مسجد ناظرین جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران براق کے ذریعے سے مسجد حرام تک پہنچے، اور یہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کی اور پھر 7 آسمانوں پر سفر پر روانہ ہو گئے۔ اسی زمین پہ ناظرین عالمی طاقتوں کی مدد سے شدت پسند یہودیوں نے زائنسٹ ایجنڈے کی تکمیل، پرامسڈ لینڈ کے حصول اور نامکمل ہونے والے گریٹر اسرائیل کے خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے 14 مئی 1948 کو اسرائیل نامی ایک غاصب صہیونی ریاست کی مکمل طور پہ بنیاد رکھی۔ اس مقدس سرزمین کے اصل وارث ناظرین یعنی فلسطینیوں کو در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا گیا، ان کی نسل کشی کی جاتی رہی، ان کا خون بہایا گیا، ان کو زندہ درگور کیا گیا، کچھ تو خون کا بازار گرم کیا گیا، ان کے گھر بار، ان کے کاروبار، ان کی حیات زندگی کو مکمل طور پہ ان کے اوپر تنگ کر دیا گیا۔ 21 اگست 1969 کو ناظرین ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو معاذ اللہ آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک مکمل طور پہ آگ کی لپیٹ میں رہی، اور جنوب مشرق کی جانب عین قبلے کی طرف ناظرین ایک بہت بڑا حصہ اس کا شہید ہو گیا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ یعنی صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑی ناظرین، 16 جنگیں، اور ہر جنگ کے دوران وہ اس ممبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فتح ہونے کے بعد اسے مسجد کے اندر نصب کر دیا جائے۔ اس المناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ناظرین صرف ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی، صرف ایک لمحے کے لیے، اور اس سانے کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد اسلامی ممالک نے معتمر عالم اسلامی یعنی OIC، جسے میں OIC کہا کرتا ہوں، یعنی دی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کی بنیاد رکھی ناظرین، لیکن افسوس اس کا رزلٹ کیا ہے؟ مکمل طور پر زیرو۔ آپ نے دیکھ لیا کہ کل جو ورچوئل اجلاس ہوا اس کے بعد کیا ہوا ناظرین؟ زیرو۔ بات یہ ہے کہ UN کی سلامتی کونسل نے اجلاس کیا، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ زیرو۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں آج دنیا کے تمام جو حقوق انسانی کے چیمپئنز ہیں، جو اپنے آپ کو چیمپئن کہتے ہیں، جن کے ہاتھوں کے اندر حقوق انسانی کے جھنڈے ہوا کرتے ہیں، اور وہ کسی کتے کے مرنے پر، کسی بلی کے مرنے پر باہر نکل کر موت کی صورت کے اندر باقاعدہ نعرے لگاتے ہیں، آوازیں بلند کیا کرتے ہیں، آج ان کو فلسطین کے اندر کچھ تو خون کا بازار گرم ہوتا نظر نہیں آتا؟ آج ان کو فلسطین کے اندر ہمارے بزرگوں کی لاشیں نظر نہیں آتی؟ آج ان کو فلسطین کے اندر معصوم بچوں کی لاشیں نظر نہیں آتی؟
آج ان کو فلسطین کے اندر بمبارڈمنٹ نظر نہیں آتی. آج ان کو فلسطین کے اندر مسجد اقصی کی مقدس سرزمین کے اوپر مسلمانوں کا بہتا ہوا لہو نظر نہیں آتا صاحب. آج ان تمام شمع برداروں کو کہ جو کہ کسی بھی معاملے کو اٹھا کر نان ایشوز کو ایشوز بنا کر سڑکوں پر دندناتے پھرتے ہیں, آج ان کو مسلمانوں کا قتل عام نظر نہیں آتا صاحب. آج ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ کس طرح سے مسلمانوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے. پوری دنیا منافقت کا چولا پہن کر, منافقت کا چولا اوڑھ کر خاموش بیٹھی ہے. مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ یہ بنیادی طور پر کفر اور اسلام کا ایک معاملہ ہو چکا ہے ناظرین, کہ ایک طرف اسلام کھڑا ہے, دوسری طرف کفر ہے. مجھے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کے ناظرین وہ جملے یاد آتے ہیں جو یقیناً سونے سے لکھنے کے قابل ہیں, کہ آپ نے اسی وقت واضح فرما دیا تھا کہ یہ امت کے قلب میں خنجر گھسایا گیا ہے. اسرائیل کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ امت کے قلب میں خنجر گھسایا گیا ہے, یہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا. یہ میرے اور آپ کے قائد کے جملے ناظرین. قائد اعظم نے اسرائیل کو سفارتی تعلقات کے لیے بھیجے گئے ٹیلی گرام کے جواب میں یہ سخت ترین الفاظ تحریر کیے تھے. آج ذرا غور کیجئے ناظرین, فراست پر, مومن کی فراست پر قربان جانے کو کہتے ہیں نا, تو قربان جائیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی فراست پر کہ اس وقت تک اسرائیل کا نقشہ نہیں بنا تھا. لیکن اگر آج آپ گوگل کرتے ہیں, مجھے افسوس سے کہنے دیجئے صاحب یہ بات کہ گوگل میں آج جب آپ پیلسٹین لکھتے ہیں تو پیلسٹین کی جگہ اسرائیل کا نقشہ آتا ہے, اور نقشہ کیا آتا ہے صاحب؟ خنجر نما ایک نقشہ آتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت فرمایا تھا, نقشہ تو بہت بعد میں آیا لیکن دنیا نے دیکھا کہ یہ خنجر ہی کی صورت میں امت مسلمہ کے سینے کے اندر مکمل طور پہ گھونپ دیا گیا ہے. ناظرین کہ اندازہ کیجئے کہ کیسی قیامت صغرا ہے کہ آج رمضان المبارک کے آخری ایام سے لے کر عید اور عید کے بعد سے لے کے اب تک 200 سے اوپر ریکارڈڈ کیسز ناظرین فلسطینی بچے, جوان, بوڑھے شہید کیے جا چکے ہیں, ماؤں بہنوں کو شہید کیا جا چکا ہے, اور 1200 سے اوپر ابھی تک وہاں پر زخمی ہیں جن کی ریکارڈڈ تعداد ہے. یعنی آج قبلہ اول جل رہا ہے, آج معصوم بچوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے, بہنوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں, ان کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے, بزرگوں کو مارا جا رہا ہے, جوانوں کو مارا جا رہا ہے, اور 1 ارب 47 کروڑ مسلمان انگشت بدندہ کھڑے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور سوال کر رہے ہیں بین الاقوامی کمیونٹی سے کہ وہ کمیونٹی ناظرین جو کہ حقوق انسانی کی علم بردار بنتی ہے, آج مسلمانوں کی داد رسی کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. لہٰذا مجھے کہنے دیجئے یہ جملہ کہ کوئی آپ کا مددگار اور حامی نہیں ہوگا, بس یوں سمجھ لیجئے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے. ہم جب تک دوسروں کی طرف نگاہیں کر کے بیٹھے رہیں گے اسی طرح سے پٹتے رہیں گے, مرتے رہیں گے. ہمیں خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کے اپنے مقدمے کو لڑنا ہوگا. کیسے لڑنا ہے, کس طرح لڑنا ہے, یہ بیٹھ کے 57 اسلامی ممالک کو طے کرنا ہوگا.